رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ اقتصادی پالیسیوں کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات ترکیہ میں ہیں، جہاں وہ استنبول میں ہونے والے اسٹارٹ کام اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان اور بیلجیم کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت کا تیسرا اجلاس برسلز میں ہوا۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا دوسرا T20 میچ کل سنچورین میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بیرون ملک مقیم سرمایہ کاروں کے ایوان صنعت و تجارت کی حالیہ رپورٹ پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ رپورٹ میں پاکستان کی سرمایہ کاری کے لیے امید افزا اور قابل اعتماد ملک ہونے کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے ایک بیان میں کہا کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان میں کاروبار کے لیے ماحول میں بھی بہتری آئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عالمی کاروباری صورتحال -10% سے بڑھ کر 31% ہو گئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوا۔ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں یہ اضافہ 2% سے بڑھ کر 6% ہو گیا، جبکہ خدمات کے شعبے میں بھی واضح ترقی دیکھی گئی ہے، جو 7% سے بڑھ کر 30% ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کے بارے میں عالمی اقدامات میں اضافے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آج یونیورسل ہیلتھ کوریج کے عالمی دن کے موقع پر ایک پیغام میں کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سال کا موضوع ہے صحت حکومت کی ذمہ داری، جس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ صحت عامہ کی بنیادی خدمات اور خوراک، رہائش اور تعلیم جیسی بنیادی ضروریات کی فراہمی میں حکومتوں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے صحت سے متعلق پائیدار ترقی کے اہداف کو 2030 تک حاصل کرنے کے پختہ عزم کر رکھا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان نے مالیاتی نظام کو شرعی اصولوں کے مطابق بنانے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ وہ آج کراچی میں اسلامی سرمایہ کی منڈیوں کی دوسری بین الاقوامی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے ورچوئل خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسکوک ایکویٹی فنڈز اور شریعت کے مطابق سرمایہ کاری کے طریقوں جیسے اسلامی مالیاتی طریقے وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے کلیدی اہمیت رکھتے ہیں، جن سے پاکستان کو عالمی سطح پر اسلامی مالیاتی نظام میں سرکردہ ملک بنایا جا سکتا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اسلامی مالیاتی نظام نہ صرف شرعی اصولوں کے عین مطابق ہو، بلکہ وہ شفاف اور عملی طور پر ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل بھی ہو۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ ترکیہ کے 3 روزہ دورے پر استنبول پہنچ گئے ہیں۔ دورے کے دوران وہ اسٹارٹ کام اجلاس 2024 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اپنے قیام کے دوران عطا اللہ تارڑ ترکیہ کے سربراہ ابلاغیات پروفیسر فرتین اتلون سے ملاقات کریں گے، اور وہ TRT ورلڈ کے ہیڈ کوارٹرز اور البرگ میڈیا گروپ بھی جائیں گے۔ وزیر اطلاعات البرگ میڈیا گروپ کے DG انٹرنیشنل براڈ کاسٹ اور CEO سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور بیلجیم کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت کا تیسرا دور برسل میں ہوا۔ حالیہ دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں نے سیاسی تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، ثقافتی تبادلے، سفارتی تعاون اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں تعاون سمیت دیگر اہم معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ہمہ جہتی فورمز اور علاقائی پلیٹ فارم پر پاکستان اور بیلجیم کی شراکت داری کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ دونوں ملکوں نے دو طرفہ ایجنڈے کو مزید مؤثر کرنے کے لیے بروقت مشاورت کی اہمیت پر زور دیا۔ سینٹ نے آج ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے، جس میں غزہ اور دیگر ممالک پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی گئی ہے۔ شہر رحمان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں اسرائیل کی فلسطین کے خلاف منظم کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ایوان نے شام میں حکومت کے انہدام کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی خلا پر خدشے کا اظہار کیا، جس کو اسرائیل اپنے یک طرفہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔
ایوان نے فلسطین کے عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اعادہ کیا اور فلسطین کی ایک قابل عمل، خود مختار اور ملحقہ ریاست کے قیام پر زور دیا جو القدس الشریف کے دارالحکومت کے طور پر 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے بین الاقوامی سطح پر متفقہ اصولوں پر مبنی ہو۔ پاکستان نے گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظور کردہ قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان بھی اس قرارداد کا خیر مقدم کرتا ہے، جس میں غزہ اور مغربی کنارے میں پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی امدادی اور تعمیراتی ادارے کی امدادی کارروائیوں پر عائد پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شام کے موجودہ حالات کے تناظر میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان شام کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اسے تشدد میں اضافے پر تشویش ہے۔ انہوں نے کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی مسلسل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا دوسرا T20 میچ کل سنچورین میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ جنوبی افریقہ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔